نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام ایک مکمل نظام حیات، ایک پورا دین ہے۔ انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جتنے بنیادی اساسی شعبے اور سماجی، سیاسی، معاشی امور نمٹانے سے متعلق جتنے زاویے بھی ہیں، دین اسلام اس حوالے سے ایک کامل اور مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یہ دین ہے، اور دین کہتے ہیں اس سسٹم کو جس میں تمام امور ہموار طریقے سے پورے کیے جاتے ہیں۔ انسانی سماج سے متعلق جتنے شعبہ زندگی ہیں، وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، سیاسیات ہوں، معاشیات ہوں، سماجیات ہوں، تمام شعبوں کے بارے میں ایک متوازن شعور پیدا کرنا اور اسے سر انجام دینے کے امور طے کرنا، طریقہ کار وضع کرنا، یہ دین کہلاتا ہے۔ تو دین زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے، اور بڑی متوازن، معتدل اور انسانیت کی ترقی اور کامیابی کی شاہراہ متعین کرتا ہے، ایک باقاعدہ راستہ بناتا ہے۔ جب دین اسلام مکمل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری آیت نازل ہوئی۔ قرآن حکیم کی نازل ہونے والی آخری آیات میں سے یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل کیا ہے، سسٹم اور نظام دیا ہے۔ نہ صرف دین مکمل کیا بلکہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کی بھی تم پر تکمیل کر دی، اتمام کر دیا، پورا کر دیا۔ نعمت، اس کی وضاحت قرآن حکیم نے کئی جگہ پر کی ہے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ کیا کہ تمہاری طرف میں نے نبی بھی بھیجے، وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں بادشاہ بنایا، حکمران بنایا، حکمرانی عطا کی۔ حکومت ایک بہت اونچا منصب ہے۔ حکومت کہتے ہیں کہ امور سر انجام دینے کا ایسا سلیقہ جس سے
انسانوں کے مسائل حل ہوں، کوئی کام کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا انتظامی ڈھانچہ کیا ہے، اس میں احکامات کے اوپر سے نیچے جانے کا کیا طریقہ ہے، اور نیچے سے تمام احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ کا کیا طریقہ کار ہے۔ فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے، پالیسی کیسے بنتی ہے، پروسیجرز کیسے طے کیے جاتے ہیں، امور کیسے نمٹائے جاتے ہیں، اسی کی بنیاد پر حکم کے مجموعے کا نام حکومت۔ مختلف شعبہ زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کن رائے قائم کرنا، ڈیسیژن لینا، خواہ اس کا تعلق انتظامی امور سے ہو، عدالتی امور سے ہو، سیاسی امور سے ہو، معاشی معاملات سے ہو، حتیٰ کہ شادی بیاہ اور سماجی معاہدات سے متعلق بھی۔ ڈیسیژن لینا ایک صلاحیت ہے، فیصلہ کرنا، ورنہ آپشن تو ہر معاملے میں سینکڑوں ہوتے ہیں، ممکنہ احتمالات کسی بھی کام کرنے کے حوالے سے بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کون سا طریقہ کار سب سے بہتر، اچھا، فروٹفل ہے، نتائج دے گا، جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں کون سا طریقہ کار ہے جو زیادہ بہتر ہو۔ ڈیسیژن میکنگ بہت بڑی صلاحیت ہے، انتظامی صلاحیت، اور پھر اس فیصلہ سازی میں دو باتیں لازمی اور ضروری ہیں کہ یہ متوازن اور معتدل ہو، اور اعتدال کی ضد دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس فیصلہ سازی میں گنوار پن اور بدوی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے، پست مقام پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہوں، جیسے عام طور پر گاؤں دیہات کے اندر کچھ جاہل لوگ بیٹھ جاتے ہیں، نہ معاملے کی پوری فہم نہ سمجھ، بغیر کسی سمجھ کے جو بھی کچھ ناقص اور ادھوری معلومات ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر ایک الٹا سیدھا فیصلہ کر لیتے ہیں، اس میں گنوار پن ظاہر ہوتا ہے، معلومات کی کمی ہوتی ہے، فیصلے میں گہرائی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایسے ماحول میں لوگ ایک فیصلہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا فیصلہ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد تیسرا فیصلہ کرتے ہیں، یا ادھر سے دباؤ آیا تو ادھر کا فیصلہ کر لیا، دوسری طرف سے دباؤ آیا دوسرے آپشن کا تو وہ فیصلہ کر لیا۔ اس کو ڈیسیژن میکنگ نہیں کہتے، یہ تو آپ ہوا یا دباؤ کے بل پر، خواہش کی بنیاد پر، تمناؤں اور آرزوؤں کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ فیصلہ تو وہ ہوتا ہے، حکومت تو وہ ہوتی ہے کہ جو فیصلہ کر لے اس پر عمل درآمد کرے، نفاذ ہو سکے۔ جو نفاذ نہیں کر سکتی، دباؤ برداشت نہیں کر سکتی، وہ اتھارٹی کیا ہو، حکومت کیا ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ پہلے پوری مشورے اور عزم کے ساتھ ایک فیصلہ کر لو، ثم استقم، پھر ڈٹ جاؤ اس پر، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے۔ یہ کوئی جاہلوں کا، گنواروں کا فیصلہ ہے، بھیڑ بکریاں ہیں کہ ایک فیصلہ کیا اور کل کو بدل لیا، پرسوں کو بدل لیا۔ ایک فیصلہ سازی کا نقص یہ ہوتا ہے، حکومت کی خرابی کی نوعیت ایک یہ ہوتی ہے کہ اس پر جاہل لوگوں کا، گنواروں کا، اجڑ لوگوں کا، وحشی لوگوں کا قبضہ ہو جائے اور وہ الٹے سیدھے فیصلے کرنے لگے۔ شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ جو رأی جزئی، یعنی سطحی مفادات کے حامل لوگ سطحی اور پست فیصلے کریں وقتی چیزوں کو دیکھ کر، کہ بس فوری یہ فائدہ ہے یہ کر لو، دوسرا فائدہ آیا پھر کر لو۔
ایسے لوگ جو سطحی سوچ کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، ان کے اندر لالچ، حرص، جدھر کے پیسے ملیں، جدھر کا دباؤ ہو جائے ادھر کی رائے قائم کر لیں، جہاں سے مفاد ملے۔ دوسری طرف کہ انسان فیصلہ سازی میں حقائق کو نظر انداز کر کے تکبر اور غرور کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ زمینی حقائق کیا ہے؟ بہت اونچے تعیش اور تخیل کی بنیاد پر ڈسیزن میکنگ کرے، معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے، سوسائٹی اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تکبر وہی ہوتا ہے کہ جس میں آدمی میں یا اس متعلقہ معاملے میں صلاحیت اور استعداد نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو مصنوعی طور پر تکلف کے ساتھ، بناوٹ کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ تو یا فیصلہ متکبرانہ ہوتا ہے اور یا فیصلہ گنوار پن اور پستی کی حالت پر ہوتا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، اللہ نے کہا میں نے آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے 23 سال میں ایک ایسی تربیت یافتہ جماعت وجود میں آ گئی کہ جو ڈسیزن میکنگ میں، حکومت سازی میں، حکومت بنانے میں بہت اچھے عدل و انصاف کے اور متوازن فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے۔ وہ مکہ مکرمہ کے وہ نوجوان جو کل تک بکریاں چرا رہے تھے، عمر فاروق جیسے، ان کے اندر یہ ڈسیزن میکنگ پیدا کر دی، حکم دینے، حکم چلانے، اس کو نافذ کرنے کی جرأت اور ہمت اور طاقت پیدا کر دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری حج میں 1 محرم الحرام کو شہید ہوئے اور 9-10 ذی الحج میں حج ادا کر کے 13ویں ذی الحج سے منا سے فارغ ہو کر مدینہ جا رہے ہیں، تو راستے میں وادی زجنان جو مکہ کے قریب ہی ہے، وہاں جب پہنچے تو وادی پر نظر پڑی تو اپنا بچپن یاد آ گیا، فرمانے لگے کہ وہ بھی دن تھے اے عمر، سوچ وہ دن بھی تھے کہ جب تو اس وادی میں اپنے باپ خطاب کی بکریاں چراتا تھا، اور میرا باپ بڑا سخت تھا، بہت شدید غصہ کرتا تھا، بکریاں اگر صحیح طریقے سے چارہ نہ کھائی ہوئی ہوتی، پیٹ دیکھتا ٹٹولتا تو میری پٹائی کرتا تھا، بہت شدت کے ساتھ سختی کرتا تھا، میں بیچارہ مجبور و مقہور مار کھاتا تھا، غصہ سہتا تھا۔ اور آج وہ دن ہے کہ آج خدا کے بعد اس کائنات میں حکمرانی میری ہے، لاکھوں مربع میل میرے قدموں کے نیچے میرے حکم پر ہے۔ یہ صلاحیت پیدا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت سے اور کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات سے۔ تو حکومت سازی، حکومت بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ حکومت بنانے کے لیے وہ توازن اور وہ اعتدال ضروری ہے جو اس کی اتھارٹی کو منوائے اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد ہو، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب خدا اور بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا کسی دوسرے بندے کا غلام نہ ہو، اپنے باپ کے بھی تابع نہ ہو۔ آج اگر خطاب بھی زندہ ہوتے اور خدا نہ خواستہ وہ غیر مسلم ہی ہوتے تو عمر کبھی ان کی بات نہ مانتا۔ آزاد ہے، آزادی اور حریت ہے اس حکومت کی، اس کا غلبہ ہونا ہے۔ للہ الامر،
اللہ ہی کی حکمرانی قائم ہونی ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہ لڑے حکومت، وہی آزادی کے ساتھ فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور نافذ بھی کر سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس دین اور اس نعمت کی بنیاد پر ان کی تربیت کی، اور جب یہ تربیت ہوئی تو رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے راضی ہو گیا اسلام کو بطور دین کے، دین بن گیا، نظام بن گیا، سلامتی کا، امن کا، انسانیت کی بھلائی کا، خیر خواہی کا۔ اب ذرا مزید غور کیجیے، مکہ مکرمہ کے 13 سالہ دور میں 610 عیسوی میں پہلی وحی آئی، اور 622 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور 632 میں 10 سال بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ 13 سال مکی دور میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ مکے کی حکومت کے متکبرانہ فیصلے تھے، حقائق کے مابرا ظلم، بد امنی، قتل و غارت گری، ان کے پیچھے قیصر و کسریٰ کی قیصریت اور کسرویت ناچ رہی تھی، تعیش پسندی کے فیصلے۔ وہ بڑے بڑے سردار شام جاتے تھے تو قیصر کی شان و شوکت دیکھ کر آتے تھے، ان کے انتظامی افسروں کے تکبر کو دیکھتے تھے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کیسے کرتے ہیں۔ کسریٰ کی طرف جاتے تو کسریٰ کے متکبرانہ انداز کو دیکھتے تھے، سیکھتے تھے کہ ان کی فیصلہ سازی کا طریقہ کیا ہے، یہ پولیس فورس کیسے چلاتے ہیں، یہ معاشی فیصلے کیسے کرتے ہیں، یہ سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں، یہ انتظامی فیصلے کیسے کرتے ہیں، ان سے سیکھ کر آتے، ان کے تابع تھے، اور وہی نقل آ کر مکہ میں کرتے تھے۔ اب مکہ کی ریاست کے پاس اتنے وسائل تو تھے نہیں، تو وسائل کے حصول کے لیے وہاں کے لوگوں پر، انسانوں پر ظلم کرتے تھے، تاجروں پر نت نئے ٹیکس لگاتے تھے، جی تاجری ہوتے تھے وہاں، باہر کا تاجر، خود تو نہیں، خود تو پورا تاجر مافیا تھا، باہر کے تاجروں پر ظلم کرتے تھے، جو غریب قبیلوں کے لوگ ہیں ان کے اوپر مزید ظلم ڈھاتے تھے، ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے، ان کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے ایک اور بڑا حربہ ان کے پاس تھا کہ مذہبی اسپاٹ ان کے پاس تھا حج کا، اس حج کو پھیرتے رہتے تھے اپنے تجارتی اور مالی مفادات کے مطابق، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ویل للمطففین، کثرت مال اور دولت کی غفلت میں مبتلا تھے۔ یعنی وہ سرمایہ پرستانہ نظام جو قیصر اور کسریٰ میں تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مکے کی حکومت کے یہ 10 15 20 لوگ، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو 7 ہی لوگ تھے جن کو نام لے کر حضور نے بد دعا دی، لعنت کی، اور وہ 7 کے 7 غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ان کے سب کے نام ہیں، ابو جہل سمیت، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان 7 آدمیوں کی جو کا بورڈ آف ڈائریکٹرز تھا، سمجھ لو آدمی تو 7 آدمیوں کا ہوتا ہے نا کسی بھی کمپنی کا، تو یہ اس کمپنی کی کچن کیبنٹ تھی، حرم میں بیٹھ کر بھی، دارالندوہ میں بیٹھ کر بھی یہی فیصلے کرتے تھے۔ ان کا انداز حکومت اس دور کی 2 سپر پاور سے متاثر تھا، کسریٰ سے بھی اور قیصر سے، کچھ کسریٰ کے حامی تھے، کچھ قیصر کے حامی تھے۔ قدر مشرف یہ تھا کہ دونوں تعیشات میں، تبختر میں، تکبر میں مبتلا تھے۔ فیصلے وہ کہ جس سے غریبوں کا خون چوسا جا سکے، ان کے جیبوں سے پیسے نکلوائے جا سکیں، پھر وہ بت پرستی جس بت کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے تو ان غریبوں سے نظر و نیاز کے نام پر ہی پیسے وصول کرتے، ایک مصنوعی خدا بنا کر بٹھا دیا، کسی بزرگ کی قبر کو
کسی کو بزرگ کا بت بنا کر بیٹھ گئے کہ لو جی چڑھاوے چڑھاؤ، منتیں مانو، تو پیسہ لوٹ کھسوٹ کرنے کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ آپ مکی دور کی تمام آیات پڑھ لیجئے قرآن حکیم کی، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں اور آیات میں اسی طبقے کو چیلنج کیا گیا ہے، اس لیے وہاں ہدف زیادہ تر بنایا گیا ملا اور مترف، سیاسی طور پر سوسائٹی پر تکبر اور غرور قائم کرنے والے ملا، اور معاشی طور پر لوٹ کھسوٹ اور تعیش میں مبتلا ہونے والے مترف، متکبرین۔ اس لیے مکی صورتوں میں قرآن کہتا ہے انہ لحب الخیر لشدید، ان میں مال کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ مکی صورتوں میں الہاکم التکاثر، کثرت مال نے ان کو غفلت میں مبتلا کر دیا، ان کے متکبرانہ لہجے کا نقشہ کھینچا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو عیب لگاتا ہے، جی اشارے کنائے سے دوسروں کی توہین کرتا ہے، جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ مکی صورتوں میں حکومت سازی کے وہ تمام منفی طریقے جو انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کے خلاف تھے، اللہ پاک نے اسے بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو ان تعیش پسندانہ طور طریقوں، ان متکبرانہ فیصلوں، ان متجبرانہ کارروائیوں سے بچایا، سکھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، علی المرتضیٰ کو انسانیت کی خدمت بیان کی، ان لوگوں کی مذمت کی کہ جو بظاہر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یتیموں کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کرتے، ویل للمصلین، اور کہا کہ دیکھو یہ دین کے منکر ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ تو یہ حکمرانی کا انداز، یہ فیصلہ سازی کا انداز سرمایہ پرستانہ ہے۔ یمنعون الماعون، لوگوں کو معمولی سی ضرورت کی استعمال کی چیز دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو یہ ہے اتمام نعمت۔ اب یہ جماعت تیار ہو گئی جی۔ مکی دور میں متجبرانہ حکومت سازی کے مقابلے پہ عادلانہ حکومت سازی کا طریقہ کار، فیصلہ کرنے کی صلاحیت صحابہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ ایک ریاست تھی، ایک قومی حکومت تھی قریش کی، اور اس قومی حکومت کی جو اشرافیہ تھی وہ قیصر و کسریٰ سے متاثر تھی۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ مکہ میں دو سیاسی مکتب فکر بڑے بڑے تھے، ایک قیصریت کا نمائندہ اور ایک کسرویت کا نمائندہ۔ ایک تیسرا سیاسی مکتب فکر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کر حنیفی کہتا تھا، اور وہ حنیفی دین کی اچھی باتوں پر انفرادی طور پر عمل کرتا تھا۔ نیک لوگ تھے، جیسے ورقہ بن نوفل جی، جن کا احادیث میں تذکرہ آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی ہے تو حضرت خدیجہ ان کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ اس طرح کے چند گنتی کے لوگ تھے جو صرف اپنی انفرادی عبادات میں مشغول تھے، حکومت سازی میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسری جماعت کو، جو صرف مخلصانہ طور پر کونوں کھدروں میں عبادات میں مشغول تھی، یا ان میں کچھ وہ تصورات اور خیالات موجود تھے، اس جماعت کو جگایا۔ ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سخاوت کرتے تھے، انفرادی طور پر لوگوں کی خیر خواہی کرتے تھے، نیکی کرتے تھے، جو بھی معروف، اور جس طرح کی بھی عبادت کا، اللہ کی عبادت کا کوئی تصور تھا اس کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو
حکومت بنانے، چلانے، فیصلہ کرنے، امور سر انجام دینے کا ایک جامع نظام سکھا دیا۔ عمر فاروق جو صرف بکریاں چراتے تھے، حکومت سازی کا طریقہ سمجھا۔ عثمان غنی جو تاجر تھے، تجارتی نظام چلا رہے تھے، تو جیسا ہی تجارت تھی ویسا ہی تجارتی نظام۔ اب تجارت میں صحیح فیصلے، عدل و انصاف کے فیصلے کیسے کیے جائیں؟ باہر بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے، لیکن تجارت کی نزاکتوں کو سمجھنا، کاروباری معاملات کو سمجھنا، اس کا فہم ہونا، تجارتی ڈیسیژن لینا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تو تجارتی فیصلے عقل و شعور اور فہم و بصیرت سے کیے تو بہت بڑا منافع کمایا، بغیر کسی دھوکے، بغیر کسی فراڈ، بغیر کسی جھوٹ، بغیر کسی ظلم کے، اپنی بصیرت اور بصارت سے آپ نے بہت بڑا منافع کما کر لا کر حضرت خدیجہ کو دیا۔ تو یہ صلاحیت سکھائی۔ علی المرتضیٰ بچے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، تو بچپن سے ہی ان کے اندر قاضی بننے کی، فیصلہ سازی کی صلاحیت پیدا کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے اقضاہم علی، فیصلہ کرنے میں علی کا بہت اونچا درجہ ہے۔ جی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں بھی بہت سے فیصلے، حضرت عمر ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، علی نے روک دیا، اس پہلو پر نظر ڈالیں، فلاں پہلو پر نظر ڈالیں، وہ پہلو تقاضا کرتا ہے کہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے۔ عمر فاروق نے کہا واہ جی واہ، تم نے بہت اچھے موقع پر معاملے کی نزاکت کو سمجھا ہے اور درست فیصلہ کیا، اور کہا کہ تمہارے اندر اگر فیصلہ کرنے کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے، عدالتی امور نمٹانے کی صلاحیت ہے، تو علی میں۔ تو یہ صلاحیتیں پیدا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ مدینہ آ گئے۔ مدینہ کی نوعیت کیا تھی؟ مدینہ نہ تو کوئی ریاست تھی، نہ کوئی بڑا شہر تھا، نہ وہاں کوئی بڑی حکومت تھی، چھوٹے چھوٹے کاشتکار اعراب تھے، ویسے بھی بکھرا ہوا تھا۔ حوالی مدینہ سے شروع کرو، جہاں مسجد قباء ہے، یہاں سے لے کر احد تک، اور ایسے ہی دونوں حرتین جو مدینہ کے دونوں طرف ہیں، ان کے اندر ہر قبیلے، ہر برادری نے اپنی اپنی کاشتہ زمین کے اندر اپنے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے۔ کوئی یونٹی، کوئی اجتماعی چیز طلب اگرچہ تھی ان میں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے وہ عبداللہ ابن ابی کو اپنا لیڈر بنانا چاہتے تھے کہ ایک ریاست کی شکل بن جائے، لیکن ایک ڈھیلا ڈھالا معاشرہ تھا، زیادہ تر اعراب تھے۔ حکومت سازی میں اعراب کا کردار وہ بھی منفیتیں پیدا کرتا، جیسی اس کی صلاحیت ہوتی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور قرآن نے ان اعراب کا نقشہ بھی کھینچا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، کہ یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اپنی دیہاتی پن پر اڑ جائیں تو بڑے ضدی اور اڑیل ہوتے ہیں، نفاق بھی ان میں ہوتا ہے، کیونکہ جو کمزور طبع آدمی ہے اور اس کے پاس معاشی معاملہ بھی نہ ہو تو نفاق پیدا ہو جاتا ہے، جہاں سے پیدا ملے ویسی رائے بدل لی۔ اشد کفرا و نفاقا واجدر، اور اس لائق ہیں کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود مقرر کی ہیں، جو سسٹم دیا ہے حکومت سازی کا، امن کا، عدل کا، انصاف کا، ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان حدود اللہ کو جو اللہ نے نازل کیے ہیں ان کو سیکھ سکے، سمجھ سکے، کیونکہ بیچارے کم پست عقل کے آدمی ہیں، واضح طور پر قرآن کی اس آیت نے کہا۔ لیکن اب مدینہ میں آ کر بہت بڑا مشکل ٹاسک تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب مہاجر جو مکے سے آئے ہیں وہ تو بڑے تھوڑے سے ہیں، 80-85 آدمی ہیں، 100 آدمی ہوں گے،
باقی تو مدینہ سے آپ نے کریم لینا ہے، ریاست بھی بنانے ہے، ایک ایسی ریاست، ایک ایسا علاقہ جس میں چھوٹے چھوٹے قبائل، چھوٹے چھوٹے کیا ہے دیہات ہیں، ان دیہات کو ایک ریاست کی شکل میں ڈالنا، اور ان جن کی صلاحیتیں کمزور ہیں ان کو اوپر اٹھا کر ان میں ڈیسیژن میکنگ سکھانا، یہ تو بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اور یہ ٹاسک آپ نے حاصل کیا 10 سال میں مدینہ منورہ میں۔ اس لیے ان اعراب کی جب وہاں آئے تھے تو یہ نوعیت تھی کہ اشد کفر و نفاقا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے آپ نے باصلاحیت افراد وہاں سے نکالے، اوس اور خزرج سے، اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا دوسری آیت میں کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اعراب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعتاً اللہ پر ایمان لائے، جو بات سمجھا دی جائے سمجھ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، عدل و امن قائم کرتے ہیں، انہوں نے سیکھ لیا، نظام بنانا اور چلانا سیکھ لیا، اور نہیں تو قومی ریاست کے انتظامی امور سمجھانے میں کم از کم کیا ہے وزیر بننے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں حکومت سازی کا معاملہ درپیش تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ الائمۃ من قریش، حکمران جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہیں، جی ہم قریش میں سے امام ہوگا، حکمران وہ ہوگا، کیونکہ حکم چلانے، نافذ کرنے، سمجھنے، عدل و انصاف کے نظریے کے مطابق ریاست بنانے کی اہلیت اور صلاحیت ان میں ہے، جو مکہ مکرمہ کے 13 سالہ دور میں ظالم حکومتوں کو بھی دیکھ چکے اور اس کے مقابلے میں پریکٹیکل کر کے آئے، اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد بھی ان میں پیدا کر اور کہا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم امیر اور تم وزیر۔ وزیر کون ہوتا ہے؟ جو بنے ہوئے ڈھانچے، بڑے ہوئے سسٹم پر عمل درآمد اور اس کی نزاکتوں کو سمجھتا ہوا مطلوبہ مقاصد حاصل کرے، جو پالیسی میکنگ میں طے کر لیے گئے، انتظامی ڈھانچہ، انتظامیہ ہی وزیر ہوتی ہے، اس کے ذمہ داران وزراء ہیں۔ گویا کہ 10 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزراء تیار کیے انصار میں، اوس اور خزرج کے بڑے بڑے جلیل القدر لوگ، کہ وہ اس سسٹم کو سمجھ سکیں، ریاستیں چلانے کی نزاکتوں کو جان سکیں، مملکت کے امور سمجھ سکیں، ریاستوں کے تعلقات کیسے استوار ہونے ہیں اسے سمجھ سکیں، عدالت کیسے چلانی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، معاشی سسٹم کیسے چلانا ہے، انتظامی فیصلے کیسے کرنے ہیں، یہ کرنا آ جائے تبھی ریاست بنے گی نا۔ تو یہ حدیث بتلا رہی ہے حکومت سازی میں ایک فیصلہ کن طاقت اور قوت جو عدل، امن اور معاشی خوشحالی کی بنیاد پر صحیح فیصلے کر سکے، بر وقت تمام گرد و پیش کے حالات کو سامنے رکھ کر، اور دوسرا اس پورے انتظامی ڈھانچے کو چلانے والی باصلاحیت انتظامیہ، حکمران کتنا ہی اچھا ہو، کتنے ہی اچھے فیصلے کرے، نیچے کی انتظامیہ کرپٹ ہے، نااہل ہے، کام کرنے کی صلاحیت نہیں، لوٹ مار میں مبتلا ہے، اس میں دیہاتی پن ہے، گنوار پن ہے، منافقت ہے، وہ حدود کو، قاعدوں اور ضابطوں کو اور سسٹم کو نہیں سمجھتی۔ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، تو ریاست نہیں بن سکتی۔ اب مدینے کی ریاست کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن مدینے کی ریاست میں اعراب کو اٹھا کر اوپر لایا گیا،
اور مکہ کے اندر رہتے ہوئے امراء کی تربیت کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو بھی مکہ سے یہاں آئے انہوں نے سب کچھ سکھایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سکھائی سارے مدینہ والوں کو، کاروبار کرنا سکھایا عدل و انصاف کی بنیاد پر، وہ بیانیہ جو قرآن کا تھا، امن کا، سلامتی کا، عزت کا، عدل کا، وہ سکھایا۔ اب یہ جب کام مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آیت نازل کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہاں ایک اور بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں انفرادی معاملات میں، عبادات میں، چند عقائد میں، چند رسومات میں، سماج سازی، معاشرے کی بنت، سیاسی سسٹم، حکومت سازی، انتظامی فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حلق سے اوپر اسلام 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 کے نعرے لگاتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ افغانستان، اسلامی جمہوریہ فلاں، 60 مسلمان ملک۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، مدینہ میں اعراب کو حضور نے تربیت دی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ صحابہ کو تربیت دی، دیکھو صفائی ستھرائی رکھو، مدینے کی گلیاں بالکل صاف شفاف، دیہاتیوں کے علاقے صاف شفاف ہوتے ہیں، گند ادھر پڑا ہوا ادھر پڑا ہوا، کوئی پرواہ نہیں، وہیں کیڑے مکوڑے ہیں، وہیں مچھر ہیں، وہیں سب کچھ ہے، اور وہیں سو رہے ہیں، وہیں ڈنگر ہیں، وہیں جانور ہیں، وہیں انسان بھی چارپائی چیچڑیاں کاٹ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں داخل ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، ایمان کا ایک آدھا حصہ ہے طہارت۔ آپ بتلائیں کہ صحابہ کو حضور یہ بات کہیں تو کیا خیال ہے مدینے کی ریاست کے تمام لوگ جو ہیں طہارت کا لحاظ نہیں رکھیں گے؟ پاک صاف کر دیا تمام گلویاں۔ حضور نے فرمایا ایاکم والطرقات، خبردار لوگو راستوں میں نہ بیٹھا کرو، یہ جہالت اور گنوار پن ہے۔ جی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 16 فٹ کی سڑک ہوتی تھی، 8 فٹ کا اونٹ کا جو پالان ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر جو اوپر ڈالتے ہیں جس کے ایک طرف بوجھ دوسرے، اس کو پالان کہتے ہیں، وہ 8 فٹ کا ہوتا ہے، تو 2 اونٹ آسانی سے گزر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سڑک کم از کم اتنی چوڑی ہونی چاہیے، تو سڑکیں اس کے مطابق بنوائیں۔ پھر سڑکوں کی صفائی، اب 16 فٹ کی سڑک پہ لوگ اگر مجمع لگا کر بیٹھ جائیں گھر کے سامنے تو آنے جانے والوں کو دقت ہوگی یا نہیں؟ تو حضور نے سلیقہ اور آداب سکھایا کہ دیکھو راستوں پر مت بیٹھو۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جی بڑی مجبوری ہوتی ہے، کوئی مہمان آ گیا گھر کے اندر جگہ نہیں ہے تو بسا اوقات باہر چرپائی بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو حضور نے ناراضگی کے انداز میں کہا فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسِ، بخاری کے الفاظ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسِ، اگر تم میری بات کا انکار کر کے مجلس ضرور باہر لگانا چاہتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ ایسے انداز میں بیٹھو، مجبوری میں بیٹھنا پڑ جائے تو آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، ایذا نہ پہنچے، راستہ ان کے لیے کھلا ہو۔ ہر گزرنے والے کو سلام کرو، عورت گزرے تو نگاہیں نیچی رکھو، سلیقہ سکھایا نا۔ اور دیہاتی کیا کرتے ہیں؟ اگر تربیت یافتہ نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سڑکیں بلاک کرتے ہیں، عورتیں گزرتی ہیں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، گزرنے والوں کو امن اور سلامتی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ چارپائی آگے پیچھے کر لیں تاکہ آدمی سلامتی سے گزر جائے، ایسا نہیں، احساس ہی نہیں ہے، حس ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت کی، یہ ریاست سازی کے معمولی سے امور ہیں۔ صفائی ستھرائی بتلائی،
جمعے کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماع ہوتا ہے، بڑا اجتماع جمعے میں ہوتا ہے، تم بغیر نہائے دھوئے اور میلے کچیلے کپڑوں میں آ جاتے ہو مسجد میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مسجد کی چھت مسجد نبوی کی بڑی نیچی تھی، پتوں کی بنی ہوئی تھی، تو جب پسینے سے شرابور لوگ کپڑوں سے بدبو کے بھبکے اڑ رہے ہیں، وہ جب مسجد میں جمع ہوتے تھے تو جمع ہونے سے اتنی گھٹن ہو جاتی تھی کہ نماز جمعہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، دم گھٹتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار لوگو، جمعے کی نماز سے آنے سے پہلے غسل کر کے آؤ، اور جو دھلے ہوئے کپڑے ہیں وہ پہن کر آؤ، مجمع ہو، تاکہ ایک دوسرے کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ ایک سردار آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، پہلے مدینہ سے باہر ایک کنویں پہ اترا، نہایا دھویا، اچھے کپڑے پہنے، بالوں کو کنگھی کی، داڑھی کو کنگھی کی، تیل شیل لگایا اور خوشبو لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے، تم بال بکھرے ہوئے، ہاں جی، مٹی میں اٹے ہوئے، سفر سے دور دراز سے آئے ہوئے، میلے کچیلے کپڑے اور گھستے چلے آتے ہو، جی السلام علیکم جی۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ آؤ نہاؤ دھو، منہ ہاتھ صاف کرو۔ اس زمانے میں تو اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، مٹی گھٹا، بلکہ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور صحابہ سے بھی کہا کہ جہاد پہ جاتے ہو، تجارت کے لیے جاتے ہو، باہر جب آتے ہو تو اپنی شکل و صورت کو دھو کر صاف اچھے کپڑے پہن کر اپنی بیویوں کے پاس جایا کرو، بدبودار کپڑوں کے ساتھ جی، میلے کچیلے بال بکھرے ہوئے اور وہاں پہنچ گئے۔ اور عورتوں کو حکم دیا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا خامد آ رہا ہے تو خوب بن سنور کر تیار ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، ہاں جی پھٹے پرانے، تیار ہو کر۔ تو یہ سلیقہ سکھایا، آداب سکھائے، خرید و فروخت کے، لین دین کے، سماجی زندگی کے، انتظامی فیصلوں پر عمل درآمد کا طریقہ سکھایا۔ سینکڑوں فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے اندر باریک چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کی نظر ہے کہ انتظامی معاملات کے اندر کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے جی۔ جو بھی انسان کے لیے اچھا ارتفاق تھا وہ ارتفاق سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ اب یہی وہ موقع ہے کہ جب یہ تہذیب، یہ ثقافت، یہ سسٹم، یہ دین مدینہ میں نافذ ہوا تو ایک معاملہ درپیش ہوا جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تہذیب یافتہ ہو گئے، ہم مومن ہیں، ایمان لائے۔ نہیں، اللہ پاک نے کہا ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ تم نے حکومت سازی سے متعلق جو بنیادی اساسی امور ہیں، ایک اچھی ریاست اور سماج کے جو امور ہیں وہ نہیں سیکھے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا بنی اسد ابن خزیمہ، یہ قبیلہ تھا دیہاتیوں کا، دور کسی جگہ پہ دیہات پہ تھے۔ یہ آ گئے مدینہ منورہ میں، بہت بڑی تعداد میں، ایک تو آ گئے مجمع جمع کر کے، جیسے ہوتا ہے نا آج کل تھانے کچہریوں میں بھی، ہاں جی ایک آدمی کی پیشی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پوری ٹرالی بھر کے بندوں کی آ جاتی ہے۔ اور انگریزوں نے کیا ہے، نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ تھانے دار کہتا ہے کہ ٹرالی بھر کے آئیں، مجمع زیادہ ہوگا، اس پہ روب ڈالنے کے لیے۔ بھائی بندہ جس کے ساتھ تفتیش ہے وہ تو ایک ہے، یہ اتنا بڑا مجمع کس لیے ہے؟ تو وہ پورا کا پورا کنبہ ہی چل کر مدینہ آ گیا، اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان جتلانے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی پیسے ویسے مال و دولت دینا چاہیے۔ اچھا جی، اب ٹھہر گئے،
حضور کے پیچھے پڑ گئے۔ ہوا یا کہ جتنے دن وہ وہاں ٹھہرے باہر، تو مدینے کی گلیوں میں آتے جاتے ہر جگہ گند ہی گند پھیل گیا، مدینہ گندا ہو گیا۔ صفائی ستھرائی جہاں سلیقہ تھا وہاں ان کی آمد سے ہر جگہ چھلکے پھینک رہے ہیں، گٹلیاں پھینک رہے ہیں، ہاں جی فلانا کام کر رہے ہیں، اور پھر بے ہنگم پن سے آئے ہوئے تھے تو بازار میں ٹوٹ پڑے۔ تو جب کوئی دیہاتی بازار میں ٹوٹ پڑے تو بس جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں اس کی خیر نہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے کے اندر ریٹ مہنگے ہو گئے، مہنگائی بڑھ گئی، معاشی طور پر مہنگائی ہو گئی، اور حکومتی نقطۂ نظر سے صفائی ستھرائی غائب ہو گئی، اور الٹا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری مسلمانی کا کوئی معاوضہ ہمیں مزید پیسوں کی صورت میں دیا جائے۔ ان تمام مطالبات کے تناظر میں اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ قالت الاعراب آمنا، جی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو قولوا اسلمنا، تم نے تو ظاہری طور پر سرنڈر کیا ہے، ظاہری طور پر اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، حکومت بنانے چلانے اور ایک مہذب معاشرے میں رہنے کے آداب اور نزاکتیں تم نے ابھی نہیں سیکھی، ایمان داخل نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں طہارت، جس کے نتیجے میں امن، جس کے نتیجے میں عدل، جس کے نتیجے میں صفائی، جس کے نتیجے میں انسانوں کو ایذا پہنچانے کا عمل ترک کرنا پڑتا ہے۔ اچھے اخلاق حاصل کرنے اور برے اخلاق سے بچنے کا سلیقہ سکھا جاتا ہے، وہ تو ابھی تم نے سیکھا نہیں۔ اب یہاں اس آیت میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اسلمنا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آمنا، ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے، اور ان دونوں میں بڑا باریک سا فرق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ عام طور پر اتنی حدیث سنا کر بند کر دیتے ہیں، حالانکہ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی ہے، والمؤمن من امنہ الناس بدمائہم واموالہم، ایک روایت میں بدمائہم واموالہم ہے، اور ایک روایت میں علی انفسہم واموالہم۔ تو مومن اور مسلم کا فرق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جب انسان اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کی حکومت کے ماتحت سرنڈر کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو ظاہری بنیادوں پر وہ بظاہر مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اعلان کر دیا کہ آئندہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، چاہے ظاہری طور پر یا منافقت کے ساتھ۔ وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ جس کمیونٹی میں شامل ہوا ہے، جس حکومت اور ریاست کے اندر آیا ہے، تو وہاں اگر مسلمانوں کو ہی چھرا گھونپے تو پھر مسلمان معاشرے میں تو نہیں رہ سکتا نا۔ وہ وہاں گالیاں دینا شروع کر دے، مسلمانوں کو برا بلا ایذا زبان سے دے تو تب بھی نہیں رہ سکتا۔ تو مسلمان ہو کر منافقت سے جو مفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں، زبان درازی سے اور سیف درازی سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جاتے ہیں، بظاہر ہو یا دل سے بھی ہو۔ ایک آدمی دل سے کسی مسلمان کی عزت کرتا ہے، اس کو ایذا نہیں پہنچاتا، یہ حقیقی اسلام ہے۔ جی دل سے کسی کو تلوار سے کیا ہے نقصان نہیں پہنچاتا، ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچاتا، نہیں تو منافقت سے ہو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ مومن کون ہے؟ مومن کی تعریف کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرد ہے مومن
کہ جس سے کل انسانیت امن میں ہو، وہاں تھا المسلمون، المسلم من سلم المسلمون، مطلب سمجھ میں آ گیا؟ وہاں تھا المسلمون، اور یہاں کہا من امنہ الناس، انسان بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، جو بھی اس سوسائٹی میں انسان بستے ہیں وہ پرامن زندگی پر بسر کریں، محفوظ رہیں۔ کیا چیز محفوظ رہے؟ ان کا خون بھی اور ان کا مال بھی، بدمائہم و اموالہم، نہ ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو، مومن سے انسانیت کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، اور نہ ان کے مال کو لوٹنے کے حوالے سے اس مال پر کوئی بد امنی اور خوف ہوتا ہے۔ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، انسانی معاشرہ خود انسان کے وجود کی حفاظت پر اس کی صورت میں قائم رہتا ہے، اور دوسری صورت مال، انسان کا مال محفوظ ہے، اس کی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال پر کوئی ڈاکہ نہ پڑے تو وہی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے نا۔ ایک مزدور کی محنت پر ڈاکہ مارا جائے، ایک کام کاج کرنے والے کی محنت کو لوٹا جائے تو معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ معاشی بدحالی اور انسانی جان کی حفاظت، سیاسی انتظام، دو باتیں۔ ایک میں کہا بدمائہم و اموالہم، اور دوسرے میں کہا علی اموالہم و انفسہم، ان کے نفوس، ان کی جان محفوظ ہو، ان کے مال محفوظ ہو، اور وہ کل انسانیت کے۔ تو بظاہر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان جماعت ہے، اس کی حکومت ہے، مدینے میں حکومت قائم تھی، جتنے بھی منافقین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح بدر کے بعد مسلمان ہوئے، کیونکہ دیکھ لیا انہوں نے کہ اس چھوٹی سی جماعت نے 313 نے 1000 کی مکے کی ریاست اور مرکزی حکومت کا تیا پانچا کر دیا، تو چڑھتے سورج کا ہر ایک آدمی سلام کرتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے تمام منافق ساتھی مسلمان ہو گئے۔ اب بظاہر مسلمان ہیں اور بظاہر کسی مسلمان کو برا بلا بھی نہیں کہتے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دست درازی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں اور حضور کو پتہ چل جائے تو پھر معذرتیں کرتے ہیں، تو جی غلطی ہو گئی تھی، یوں ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ یہ منافقت۔ تو مسلمان کے اندر دونوں شعبے ہو سکتے ہیں، نفاق والا اسلام اور حقیقی اسلام، اور جو مومن ہے اس میں ایک ہی بات ہے کہ ایمان کے نتیجے میں ایسا امن و امان کا نظام قائم ہو کہ تمام انسانوں کے بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، جان، مال محفوظ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے دونوں میں اس حدیث کو سامنے رکھیے اور قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیے، قالت الاعراب آمنا، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یہ کیسے مومن ہے؟ یہ تو بظاہر مسلمان ہیں کہ اسلام لا کر مدینہ میں آئے اور مدینہ سارا گندا کر دیا، مہنگائی بڑھا دی، احسان جتا رہے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ نے احسان کا تذکرہ بھی کیا، اور اپنے اسلام کے قبول کرنے کا معاوضہ بھی لینا چاہتے ہیں ریاست سے، حکومت سے، کہ پیسے دو، اپنی ذمہ داریاں نہیں، اسلام کے نام پر بلیک میل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان آیات نے بڑا واضح کر دیا کہ یہ جو مدینہ کے گرد و نواح میں وہ اعراب جو ڈسپلن کو نہیں قبول کر رہے، حکومت سازی کے معاملات کو درست خطوط پر آگے نہیں بڑھا رہے، جاہل اور اجڑ اور وحشی ہیں، آ کر پوری شہر کو گندا کر دیا، مہنگائی کر دی، ہاں جی، سلسلے شروع ہو گئے، اور پھر لالچ ہے بیت المال پر کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے، تو اللہ نے سختی سے اس کی تردید کی۔ جی، مدینہ کی ریاست میں ان گواروں کو جو واقعتاً مخلص تھے ان کو حکومت سازی کا طریقہ سکھایا،
اور جو نہیں تھے ان کا رد کر دیا۔ اب یہ 23 سالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کی تکمیل پر کہا جا رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس پورے تناظر میں ذرا اپنی ریاستوں کا جائزہ لو، اپنے ریجن میں، اپنے ملک میں۔ یہ تو نہیں کہ گزرے قصے پڑھ کر سر دھنتے رہیں کہ واہ جی واہ کیا نکتہ بیان کیا ہے۔ ذرا اس تناظر میں اپنا جائزہ بھی تو لینا چاہیے نا کہ ہماری حکومت سازی کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے حکمران طبقے یا تو حکومت کا وہ انداز اپنائے ہوئے ہیں جو ابو جہل عتبہ شیبہ کا تھا، جیسے وہ کیسر و کسریٰ سے سیکھ کر آئے تھے، ایسے یہ اس وقت کی سپر طاقتوں سے سیکھتے ہیں۔ جی کوئی امریکہ پڑھنے جاتا ہے، کوئی جناب والا چائنا پڑھنے جاتا ہے، کوئی روس جاتا ہے، کوئی یورپ جاتا ہے۔ ڈیسیژن میکنگ تعیشات اور سرمایہ پرستی کی بنیاد پر بیٹھ کر، معاشرہ ابھی اس حالت کا نہیں ہے کہ جی برطانیہ میں جمہوریت ہے، امریکہ میں جمہوریت ہے، یورپ میں جمہوریت ہے اور ہمارے یہاں بھی جمہوریت ہونی چاہیے۔ جہاں کی جمہوریت کا حال یہ ہے کہ یہاں کا بیچارہ دیہاتی 70% رہنے والا، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ووٹ کا مطلب کیا ہے اور ووٹ دینے میں اس کی صلاحیت کیا ہے۔ اب اس کی بنیاد پر جو منتخب ہو کر نمائندہ کسی جگہ پر جائے گا، وہ جتنے پیسے خرچ کیے ہوئے ہوں گے اتنے ہی کروڑ بلکہ دگنے تگنے بنائے گا، اس کے لیے تو کاروبار ہو گیا۔ جی حقیقی جمہوریت اور نمائندگی کہاں ہے؟ اسی طرح تربیت اور صلاحیت کیا ہے؟ کیا تربیت؟ بڑے بڑے نئے نئے جدید کورس باہر جا کر کے آتے ہیں، جو وہاں کے معاشرے جو ہم سے 100-200 سال آگے ہیں ہماری لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے، اور اسے یہاں آ کر اس معاشرے میں کہتے ہیں اپلائی کرو، جہاں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں انسانی اس چیز کو سنبھال ہی نہیں سکتی، اور اس کی بنیاد پر پورا انتظامی ڈھانچہ بلکہ پروجیکٹ بنایا جاتا ہے۔ اور اس پروجیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ گاڑیاں ہوں، دفاتر ہوں، افسران ہوں، انتظامیہ کا روب داب ہو، جتنے پیسے بھی آتے ہیں اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام بنایا کہ جو لوگوں کی زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے، اب زکوٰۃ کا ایک پورا ڈویژن، ایک پوری وزارت قائم کر دی، اور اس کے ذریعے سے پورا ڈھانچہ بنا کر انتظامیہ نیچے سے لے کر اوپر تک، ان کے دفاتر، ان کی گاڑیاں، ان کا پیٹرول، ان کی تنخواہیں، تو جتنے زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں 70-80% تو اس میں خرچ ہوتے ہیں۔ غریبوں کے لیے کیا ہے؟ مذاق نہیں ہے کہ ایک صوبے کا منسٹر ایک غریب آدمی کو ایک صابن کی ٹکیا دیتے ہوئے تصویر کھنچواتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا۔ ایک بیچارے غریب ہاری کو صابن کی ٹکیا دے رہا ہے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ دیکھو یہ حکومت سازی کے لچھن ہیں۔ فیصلہ سازی کرنے والے امریکہ کو دیکھتے ہیں، برطانیہ کو دیکھتے ہیں، روس کو دیکھتے ہیں، چین کو دیکھتے ہیں۔ یہاں کے عوام کی حالت کیا ہے؟ تو پورا انتظامی اسٹرکچر، عدلیہ کے افسران ہوں، پولیس کے افسران ہوں، سیاست کے نمائندے ہوں، جمہوریت کے نمائندے ہوں، پارلیمنٹرین ہوں، ہاں جی کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، تعیش پسندانہ فیصلے کرتے ہیں، سرمایہ داری نظام کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، خدمت کی بنیاد پر نہیں، بد امنی پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ بظاہر امن ہوگا لیکن ہوگی بد امنی، ادارے پہ ادارے بناتے جاؤ، تو سرمایہ دارانہ کلچر ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر حکومت سازی کے لیے اس کے مقابلے میں کوئی دیہاتی پہاڑوں سے جنگلی وحشی اتر کر شہروں میں آ جائیں طاقت کے بل بوتے پر، حکومت کی نہ نزاکتوں کا پتہ، نہ چلانے کا پتہ، نہ معاشی مسائل کا پتہ، نہ فیصلہ سازی کا، اور پوری دنیا طبل بجائے اسلام آ گیا، اسلام آ گیا، اسلام آ گیا۔ الاعراب جی
ان کے آنے سے شہر خراب، مہنگائی بڑھ گئی، معاملات بگڑ گئے، انتظامی فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں۔ اور اگر گنوار قابض ہو جائیں کسی ریاست پر، کسی مملکت پر، تو اس کا انتظامی ڈھانچہ جو بنا ہوا بھی ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے جی۔ اب خود چلانا نہیں آتا تو چلانے کے لیے بھرتی کریں گے ضرور بھی ضرور سسٹم چلانے کے لیے۔ اب کہتے ہیں جی فلانی جگہ سے لانا ہے، فلانی ریاست سے لانا ہے، فلانی جگہ سے لانا ہے، جہاز کھڑے ہیں پائلٹ کوئی نہیں، پائلٹ قطر سے لائیں گے اور امریکہ سے لائیں گے، تو جن سے لائیں گے وہ ان کا کام کریں گے یا تمہارا کام کریں گے؟ خود صلاحیت نہیں، تو ایسے حکومت سازی ہوتی ہے۔ عجیب سامراجی حربہ ہے جو 250 سال سے اس خطے پر آکاش بیل کی طرح چمٹا ہوا ہے۔ اسلام کے خواب دیکھنا، اسلام کے نعرے لگانا، اسلامی ریاستوں کے ٹائٹل اختیار کرنا بہت آرزو ہے، بہت تمنا ہے، بہت خواہش ہے، بہت اچھی بات ہے، منہ میں گھی شکر، لیکن اس کی اہلیت ہے؟ ذرا 250-300 سال سے دیکھو، ریاستیں بنائی جائیں یا ریاستوں میں حکومتیں تبدیل کی جائیں، دونوں کوئی اس خطے کے عوام کی ضروریات اور مفادات کے مطابق ہوئی ہیں یا عالمی سامراجی گریٹ گیم کے بدلتے ہوئے پینتروں کی بنیاد پر ہوئی ہیں؟ اصل بات یہ جی کہ ان کی اپنے مفادات کے مطابق۔ اور عجیب تماشا ہے، بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں۔ دیکھو دنیا میں قومیں بنتی ہیں پالیسیوں کے تسلسل، انتظامی اختیارات کے مسلسل آگے بڑھنے سے، سوچائی زوال پذیر ہو جائے اور ایک راستے پر انتظامی ڈھانچے کے مطابق چلے تو استحکام کے ساتھ آگے بڑھے تو اس کی خامیاں اگر دیانتدار ہو تو خامیاں دور کرتی رہتی ہے اور اچھائیاں آتی رہتی ہیں۔ اور اگر روز ہی نیا فیصلہ، نئی حکومت، نئی جمہوریت، نئی ریاست، نئے فیصلے، نئے قوانین، نیا آئین، نیا دستور بنایا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بستیاں اجڑتی رہتی ہیں اور سوسائٹی میں استحکام نہیں آتا جی۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے نا، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ بستیوں کا بسنا کھیل ہے۔ وہ جو شاہ صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا ہے مغلوں کی حکومتوں کے بارے میں کہ سلطنت دہلی لعبہ صبیان گشت جی، سلطنت دہلی، دہلی کی حکومت بچوں کا کھیل تماشا بن گیا۔ لعبہ کہتے ہیں گڑیا، گڈے گڈی کا کھیل۔ ایک شاہ صاحب کے زمانے میں 10 بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران آئے، حکومتیں بدلی، ایک آ گیا گروپ، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، پھر چوتھا آ گیا۔ تو احمد شاہ ابدالی کو جو خط لکھا ہے شاہ صاحب نے، اس میں لکھتے ہیں کہ سلطنت دہلی لعبہ صبیان گشت، بچوں کا کھیل بن گئی۔ کبھی ایک پارٹی آتی ہے وہ حکمران بن جاتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد، اور اب تو طے کر لیا کہ 5 سال کے بعد لعبہ صبیان بنانا ہے۔ پہلی پالیسیاں جو پہلی حکومت نے بنائی ہیں اگلی اسے مٹائے گی، دوسری آئے گی وہ اسے مٹائے گی، ملک پہ قرضہ بدستور چڑھتا رہے گا۔ تو لعبہ صبیان دلی کی سلطنت مغلوں کے زمانے میں شاہ صاحب فرماتے ہو گئی، تو آج 70 سال سے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لعبہ صبیان نہیں ہے۔ مسلم لیگ کا اقتدار، گورنر جنرل شپ، پھر مارشل لا، اس سے پہلے درمیان میں صدارت سکندر مرزا کی جو آئین بنایا گیا سن 56 کا، پھر جناب والا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، پھر کیا ہے صدر پاکستان، پھر وزیر اعظم پاکستان، اور پھر وزارت عظمیٰ کی کیا ہے کھیل تماشے کے 40 سال، درمیان میں 2 مارشل لا 11-11 10-10 سال کے، پھر لعبہ صبیان آئین معطل کر کے وہ اٹھا کر پھینک دیا۔
نیا آئین بناؤ، کھیل تماشا شروع ہے۔ 56 کا آئین نافذ ہوا، کون سی تاریخ کو ہوا تھا پتہ ہے؟ 23 مارچ کو یہ سن 56 میں آئین نافذ ہوا، اور طے کیا گیا کہ 23 مارچ کو جشن منایا جائے گا، یوم جمہوریہ، جیسے انڈیا مناتا ہے نا جنوری میں، ان کے ہاں جو دستور نافذ ہوا تھا تو اس کا جمہوریہ، جو یوم جمہوریہ، اس تاریخ کو جو دستور انڈیا کا نافذ ہوا اس کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یوم جمہوریہ کے طور پر قرارداد پہ پاس ہوئی تھی 22 کو، تو 23 سے یوم جمہوریہ منانے کا اعلان کیا تھا، آئین نافذ کیا گیا۔ پہلا صدر سکندر مرزا بنا، کیونکہ آپ کے فیصلہ کرنے والی جو طاقت باہر بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا چھٹی کرو، آئین منسوخ ہو گیا۔ ایوب خان صاحب جناب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کر حکمران بن گئے۔ اب جب 23 مارچ آیا تو اب کیا کریں؟ یوم جمہوریہ کیسے منائیں؟ جمہوریت تو کیا ہے، پاؤں تلے رون دی گئی، آئین تو منسوخ کر دیا گیا۔ تو اب حکومت کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ تو یوم جمہوریہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ قرارداد پاکستان، یوم قرارداد پاکستان مناؤ، جو 1940 میں غلامی کے زمانے میں ہوا تھا۔ لیکن جب تاریخ کنگھالی تو تاریخ تو یہ کہ قرارداد منظور ہوئی ہے 22 مارچ کو، اور آپ 23 مارچ کو یوم قرارداد پاکستان منظور کر رہے ہیں۔ یہ ڈھکوسلا وہاں سے کرنا پڑا جی، آئین منسوخ ہو چکا، آئین اور دستور ملک کا بدل دیا، ماشاء اللہ نافذ، اور اس کے بعد پھر یحییٰ خان کا ماشاء اللہ، پھر 73 کا آئین بڑی مشکل سے مجبوریوں سے بنایا، اور جو بنانے والا ہے 7 ترمیمیں اس نے خود اپنی زندگی میں اس آئین میں کر دی۔ اس آئین کے باوجود بھی غداری کے فیصلے آرٹیکل 6 میں لکھنے کے باوجود بھی ضیاء الحق صاحب آ گئے، 11 سال تک امیر المومنین مسلط رہے، آئین معطل، اسمبلیاں بھی بنی، سسٹم بھی بنے، نئے ڈھانچے، نئے نظام۔ پھر جناب جمہوریت کی یاد تازہ ہوئی کیونکہ ضرورت پوری ہو گئی۔ CIA نے وہ میزائل ٹارگٹ کر کے اس کے جہاز کو مارا، آج تو ساری دستاویزات کھل کر سامنے آ گئی کہ جہاد افغانستان میں جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، جنیوا معاہدہ ہو چکا جی۔ اس کے ٹھیک 15 دنوں بعد، جنیوا معاہدے پر سائن کے ٹھیک 15 دنوں بعد راکٹ جو ہے وہ جہاز کو لگتا ہے، اور لال کمال شاہ میں وہ کیا ہے، بکھر جاتا ہے۔ پھر ایک یوں کہ کھلے میدان میں کھڑے ہیں، بچوں کا کھیل کی اگلی کٹ پتلی آ رہی ہے، ایک کٹ پتلی واقعی آئی، 3 سال بیچاری چلی۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ سب جھرلو ہے، نکالو۔ تو چیف ایگزیکٹو ازم نافذ ہونا چاہیے۔ 10-11 سال ہو رہا، پھر جمہوریت کی یاد تازہ ہو گئی، پھر پارٹیوں کی حکومت، تو لوبہ صبیان۔ اور یہی حال آپ افغانستان کا دیکھیے جی، ذرا اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، لوبہ صبیان۔ ایک بچہ سقا کون ہوتا ہے؟ ماشکی، پانی بھرنے والا جی۔ بچہ سقا کو آگے بڑھایا، اس پتلی کو کس نے؟ برطانیہ نے۔ امان اللہ خان کی 9-10 سال کی حکومت کو، اس سے پہلے امان اللہ خان کیسے بنا؟ امیر حبیب اللہ خان کو گولی مروائی گئی، قتل کرایا گیا، اس کی جگہ پہ امان اللہ کو لے، اور امان اللہ 10 سال تک رہا، تو 1928 میں 10 بھی نہیں رہا، ہاں جی 28 میں اس کا تختہ الٹ کر وہ بچہ ہی تھا نا، لوبہ صبیان، جس احمد شاہ ابدالی کو کابل میں شاہ صاحب لکھ رہے ہیں، اس کابل کے تخت پر بھی یہی حال ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ جی ہم تو شاہ صاحب، اور ہاں جی شاہ صاحب نے کہا تھا الخیر الکثیر میں کہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت افاغنہ میں چلی گئی، افغانوں کے پاس۔ انہوں نے افغانوں کا بھی یہ حال کر دیا۔ شاہ صاحب کو کیا پتا تھا کہ یہ سلطنت افغانستان بھی لوبہ صبیان بن جائے گی دلی کی طرح۔ افغانستان مضبوط افغانستان میں برطانیہ نے جو 1854 سے شاہ شجاع کے ذریعے سے شرارت شروع کی ہوئی تھی،
اس کا نقطہ اختتام کیا ہے؟ حبیب اللہ خان کو راستے سے قتل کروا کر اس کے بیٹے امان اللہ کو لایا گیا۔ بیٹوں میں کوئی غدار نہیں بن رہا تھا، تو بچہ سکا ایک ماشکی سے کیا ہے حکومت بدلوا دی، اور وہ 6 مہینے تک وہ تخت کابل پر ناچتا رہا بچے کی طرح۔ حکومت چلانے کی بات کیا تھی، پرانا ڈھانچہ توڑ دیا، 6 مہینے میں افغانستان زیرو ہو گیا، کھیل تماشا۔ 70 آیا، اکتا گئے، اس کے خلاف تختہ الٹ کر داؤد کو لے آئے، لو بھائی سریان، داؤد وہاں حکمران بنا تو ماشاءاللہ آپ نے بیٹھ کر یہاں مجاہدین کی نرسری تیار کرنا شروع کی، گلبدین حکمت یار کے کیمپ بنوائے، عبدالرسول سیاف، فلاں فلاں، 7 گروپ بنائے گئے باقاعدہ، شیعوں کا الگ، سنیوں کا الگ، جماعت اسلامی کا الگ، دیوبندیوں کا الگ، اہل حدیثوں کا الگ، مختلف گروپوں، اور اس کے ذریعے سے پوری پلاننگ کے ساتھ سلطنت افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی۔ پرانے تمام جرگے کے ذمہ داران ان کو تو صاف کر دیا، نئی نسل کو جرمنی سے پڑھا لکھا کر لا کر مسلط کر دیا۔ وہ قوتیں پیدا کی گئیں جو پرانے سسٹم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ اسلام کے نام پر 4-5 سال حکمران رہے، اور کیا کیا؟ ریاستی نظم و نسق اتنا ڈھیلا ڈھالا کر دیا، اتنا ختم کر دیا کہ 3 دن میں پسپائی اختیار کر کے 9/11 اور امریکہ کے حملے کے بعد پورے افغانستان پر سامراج کا قبضہ کرا دیا، اور پھر اپنا تربیت یافتہ حامد کرزئی وہاں بٹھا دیا۔ جی 5-10 سال وہ چلا، اور اس کے بعد ضرورت پیش آئی مرا بدلنے کی، تو IMF اور ورلڈ بینک کا اور عالمی اداروں کا تربیت یافتہ اشرف غنی لا کر مسلط کر دیا۔ نیا آئین بون معاہدہ ہوا، جرمنی میں میٹنگیں ہوئیں دنیا بھر میں، اس کے مطابق افغانستان کا ایک آئین، دستور، ڈھانچہ، انتظامی نظام، پولیس فورس، جی پوری فوج، پورا انتظامی سٹرکچر بنایا گیا۔ اب 20 سال گزرنے کے بعد اب اسلام آ گیا، اسلام کے نام پر پرانا نظام ختم۔ انہوں نے کہا جی اس آئین کو نہیں ہم مانتے، نیا اسلامی آئین ہوگا۔ جو کوئی کسی استحکام کے زمانے میں کوئی انتظامی صلاحیت ملک اور ریاست کو چلانے کی، حکومت بنانے کی، ملک اور ریاست کے لیے فیصلے کرنے کی ہوتی ہے، اسے زیرو کر دیتے ہیں۔ اور اب یہ بنائیں گے، ماشاءاللہ مشورے ہو رہے ہیں، ابھی تو حکومت نہیں بنی، خدا خیر کرے، نیا آئین، نیا دستور، نیا کوئی سسٹم تو بنانا پڑے گا ہی، پرانا توڑ دیں گے، توڑ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایرانی طرز حکومت کے مطابق اپنی حکومت بنانی ہے۔ جی چلو جی بسم اللہ، نیا تجربہ، نیا کھیل تماشا کر لو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حکومت سازی کی صلاحیت نہیں ہے، چند اوپر کے لیڈروں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بندوقیں پکڑوا کر کابل پہنچایا ہے، ان میں کسی سسٹم کو سمجھنے کی اہلیت ہے؟ اکنامکس کیا ہوتی ہے، پالیٹکس کیا ہوتی ہے، ایک ادارتی سٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے کمانڈ کیا جاتا ہے، کیسے چلایا جاتا ہے؟ اس سے زیادہ بری صورتحال اور کیا ہوگی کہ ماشاءاللہ کہتے ہیں جی امریکہ سے آزادی حاصل کر کے ہم نے کابل فتح کیا ہے، اور کابل میں امریکی فوج کی وردی، امریکی فوج کا ہیڈ، امریکی فوج کے چشمے، امریکی فوج کے تمام آلات لے کر جی بندوق پکڑ کر سیکورٹی کی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ یہ آزادی ہے؟ اور جس کے جانے پر تم نے سجدہ شکر ادا کیا ہے، اسی کا لباس پہن کر تم اپنی اتھارٹی بنوانا چاہتے ہو، یہ آزادی کی علامت ہے؟ اسی سے اندازہ لگا لو کہ کیا ہے کہ پہاڑوں سے انٹرینڈ قسم کے لوگ
حکومت سازی سے کچھ نہیں جانتے، وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں ایک شہر میں اور ریاست کے اندر، تو وہ اس طرح کی حرکت، یہ چھچوری حرکت نہیں ہے۔ کوئی بھی معزز آدمی یہ نہیں کہتا کہ جس سے غلامی حاصل کی ہو تو غلامی کے زمانے کا لباس پہن کر پھرنے لگے، پہنتا ہے کوئی؟ اور تو اور وہاں کی افغان فورسز جو تھیں، وہ افغان پولیس کا اور فوج کا اپنا یونیفارم تھا جی، اس کو تو ختم کرنا ہے۔ اور جو ظالم 20 سال سے افغانستان کو رود رہا تھا، اور آج وہ امریکہ دنیا بھر میں ذلیل ہو کر افغانستان سے نکلا ہے، اس کا لباس پہن کر تم وہاں پھر رہے ہو اور کہتے نہیں اسلام آ گیا۔ کوئی غیرت مند آدمی یہ کام نہیں کرتا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم، کہہ دو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ پھر مسلمان کی تعریف یہ کی ہے کہ جس سے مسلمان محفوظ ہوں اس کی زبان اور ہاتھ سے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 40 سال میں مسلمان افغانستان کا، خواہ وہ کسی بھی پارٹی میں تھا، اس مسلمان کی جان مال تمہاری زبان اور ہتھیاروں سے محفوظ رہی ہے۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کی خلاف ورزی۔ اور پھر اگلی بات جو مومن کے لیے ضروری ہے کہ جس سے کل انسانیت امن محسوس کرے، ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو، تو آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حکومت سازی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مقدسہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سکھائی، اس سے ماورا باتوں کو ہم کہیں گے جی یہ اسلامی نظام ہے اور اسلامی ریاست ہے۔ پاکستانیوں کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور افغانیوں کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں۔ جی، ہندوستان کے جو اس بر عظیم پاک و ہند کے جو حریت پسند تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہمارا معاشرہ 200 سال پیچھے رہ گیا غلامی کے زمانے میں، اور اس غلامی کے زمانے میں انگریزوں نے جو ڈھانچہ بھی بنایا ہے، جیسی کیسی جمہوریت، جیسا کیسا انتظامی نظام بنایا ہے، جیسا کیسا عدالتی نظام بنایا ہے، اس کو برطانیہ سے سیکھ لو، اتنی اہلیت پیدا کرو۔ جب یہ اہلیت ہوگی تو اس سے اگلی اہلیت کہ ان میں سے کیا خراب ہے اور کیا صحیح ہے، اور اگر آپ سارے کو توڑ کر پھینک دو تو اثر نو نئے بنانے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، اور پرانا گھر توڑ دیا۔ اس لیے مولانا سندھی نے اس زمانے میں مشورہ دیا تھا کہ دیکھو برطانیہ زوال کا دوچار ہو رہا ہے، امریکہ اس وقت دنیا میں غالب ہو رہا ہے، اب برطانیہ کے پاس دنیا پہ بین الاقوامی حکمرانی کی سکلز ہیں، مہارتیں ہیں، سسٹم بنانے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، تو اس سے سیکھو۔ 10 سال کا ایسا معاہدہ کرو کہ داخلی خود مختاری ہو، اور دفاع جو ہے آپ ان کے حوالے بے شک کر دو۔ جہاں 200 سال انہوں نے حکمرانی کر لی، اور 10 سال صحیح، لیکن اس 10 سال میں سیکھ تو لو۔ وہ کانگریس جس نے 50 سال تنظیم سازی کی، آزادی کی جنگ لڑی، جب ہندوستان پر قبضہ ہوا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جواہر لال نہرو کے پاس پورے ہندوستان کے انتظامی اختیارات پہنچے، تو خود جواہر لال نہرو لکھتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل تو جا کر شملہ بیٹھ گیا، اگست کا مہینہ تھا نا، 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات 15 اگست کو اقتدار منتقل کر کے اس نے کہا میں تو اب آئینی سربراہ ہوں، ہاں جی کوئی فائل پر آپ نے میرے سے سائن کروانے، جو حکومت بھی ڈیسیژن لے تو میں تو صرف دستخط کروں گا، میرے پاس شملہ بھیج دیں۔ تو شملہ جا کے بیٹھ گئے، اور نہرو صاحب کہتے پورے ملک میں بدامنی اور مسائل پیدا ہو گئے، ڈسپلن کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، پولیس فورس کو کنٹرول کرنا، 200 ڈویژن تھے، اور جواہر لال نہرو کہتا ہے کہ ہمیں احتجاجی سیاست کا تو تجربہ تھا
کہ حکومت کو فیل کیسے کرنا ہے، جلوس کیسے نکالنا ہے، احتجاج کیسے کرنا ہے، اس کے حربے ہمیں معلوم تھے، لیکن اب انتظامی مثبت فیصلے کیسے کرنے ہیں، لا اینڈ آرڈر کیسے قائم کرنا ہے، اس کا تو کوئی تجربہ نہیں تھا نا۔ ہماری نیچے جو سسٹم ہے، نئے لوگ یا جو انتظامیہ ہے وہ تو فیصلہ مانگتی ہے نا، ایک ڈی سی، ایک کمشنر، ایک چیف سیکرٹری وزیر اعظم سے کہتا ہے کہ جی فیصلہ کرو کیا کرنا ہے، ہم تو مشینری ہیں، ہمیں جو حکم دو گے ہم وہ کریں گے، تو کرنا کیا ہے، تو وہ نہیں آتا تھا۔ حالانکہ جواہر لال نہرو جو یورپ کا پڑھا ہوا، تربیت یافتہ، نئے ڈھانچوں کو جاننے والا، اور کانگریس کا لیڈر، 6 سال سے صدر، اس کا باپ صدر، وہ کانگریس جس کے اندر انسان دوستی اور بہت سارے امور سر انجام دینے کی تجربے، اور ان کا ورکنگ پیپر بھی تیار کیا، بتا ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بالآخر مجبور ہو کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تار دیا کہ فوری طور پر آپ دلی پہنچے۔ کرشنا مینن جو چیف سیکرٹری تھا، اس نے گورنر نے کہا کہ میری کیا ضرورت ہے، میں تو حکومت تمہارا کام ہے، میں آؤں گا تو عوام کہیں گے کہ دیکھو جو انگریز دوبارہ آ گئے، تم حکومت چلاؤ، تمہارا کام ہے چلانا۔ انہوں نے کہا مہربانی کریں آپ تشریف لائیں۔ اس نے کہا ایک شرط پر آؤں گا کہ 6 مہینے کے لیے تمام تر انتظامی اختیارات میرے پاس ہوں، میرے فیصلوں پر وزیر اعظم فیصلہ کرے، اور اس 6 مہینے میں تمہارے افسران کو، تمہارے وزراء کو، تمہارے لوگوں کو سکھاؤں گا۔ اس شرط پر جواہر لال نہرو نے اختیارات اپنے دیے، عوام کو نہیں بتایا، لیکن سیکھا، اور جب سیکھ لیے تو پھر اختیارات واپس لیے وزیر اعظم نے۔ تو 50 سال کام کرنے والی پارٹیاں وہ بھی جب انتظامی عہدے پر آتی ہیں تو ان کے سامنے نئے چیلنجز ہوتے ہیں، حکومت سازی کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا کیا گیا پاکستان میں بھی، جو وہاں سے نظام آیا، ایک تو اسے منوان تسلیم کر لیا، اس میں جو سرپایہ پرستی کا عنصر تھا وہ، اور کبھی یہ خیال اور احساس نہیں ہوا کہ اس میں ظلم کے پہلو کون سے ہیں، ان کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بڑی بنیادی بات ہے، حکومت سازی، حکومت بنانا اور چلانا سیرت نبوی سے سیکھ لیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور بدر میں 70 بڑے بڑے سردار گرفتار ہو کر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو فدیہ دو، پیسے نہیں ہیں تو ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے قرآن پڑھانا تھا، حدیث پڑھانی تھی، اپنے بچوں کو جو انصار کے بچے تھے انہیں کیا سکھایا گیا؟ حکومت چلانے کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں، انتظامی فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، حساب کتاب کیسے کیا جاتا ہے، سماجی زندگی کے امور کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ جی نظریہ تو دین اسلام کا ہوگا، پروسیجر تو آنے چاہیے نا، بیسک تعلیم ہوگی تو کسی نظریے اور بیانیے پر کوئی فیصلہ سازی اور پالیسی کا عمل ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہے تو خالی میدان میں نعرے لگاتے رہو اسلام زندہ باد، تو نعرے لگانے سے اسلام نہیں آتا، خواہشات تمناؤں سے نہیں۔ اسلام ایک دین ہے، کامل اور مکمل نظام ہے، وہ حکومت سازی کے طور طریقے سکھاتا ہے، سیاست کی نزاکتیں سکھاتا ہے، معیشت کے اداروں کو چلانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، سماجی معاہدات بنانے چلانے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اور اگر جبر سے معاہدے کیے گئے ہوں اور اپنے فیصلے کرنے کی اہلیت نہ ہو تو نتیجہ تو یہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اس خطے کو لعبہ صبیان، بچوں کا کھیل تماشا بنانے کے بجائے جو دین کا حریت پسندانہ امن اور عدل کا نظریہ ہے اسے سیکھو، اس کا شعور پیدا کرو، ڈسیژن میکنگ سیکھو،
قومی آزادی کے تصورات سامنے رکھو، ریاستوں اور ملکوں کو چلانے کے طور طریقے سیکھو، تبھی دین غالب ہو سکتا ہے۔ غلبہ دین فرض ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اور غلبہ دین کے فریضے کے لیے جس کام کو انجام دینا فرض ہے، اس کام سے مطلوب، اس سے متعلق تمام شعبے اور ادارے، ان کا شعور اور تربیت کیوں ضروری نہیں ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے تو وضو کیوں واجب نہیں ہے؟ پاکیزگی کیوں واجب نہیں ہے؟ اگر غلبہ دین فرض ہے تو غلبہ دین کے طور طریقے سیاسی، معاشی، سماجی اور معاہدات سے متعلق امور سر انجام دینے کی اہلیت اور صلاحیت بھی تو پیدا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے تو بابا کہانیاں ہیں، آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، اور یہ تمنا اگر دوسرے اس تمنا اور آرزو کو خریدتے ہیں اور اس کو استعمال میں لاتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ داری نظام بڑا شفاف ہے، وہ کاروبار میں بھی، لین دین میں بھی، اپنی پروڈکٹ کے فروخت کرنے میں بھی لوگوں کی تمنا اور آرزوؤں کو خریدتا ہے، بیچتا ہے، مصنوعی ضرورت پیدا کرتا ہے۔ دیکھو گھر دکھایا جاتا ہے اور ایک ساتھ بیگم کھڑی ہوتی ہے، ایک خامند صاحب بیچارہ کھڑا ہوتا ہے، 2 بچے ہوتے ہیں، اس کے دماغ میں تصور ڈالا جاتا ہے کہ یہ گھر خریدنا ہے، 2 کروڑ کا ہو، 4 کروڑ کا ہو، یہ فرنیچر لینا ہے۔ آرزو ہے نا، جیب میں پیسے نہیں، اس نے کہا چلو جیب میں پیسے نہیں تو یہ لو بینک سے سود لے لو اور قسطیں ادا کرنا، فائنینسنگ، سامراجی فائنینسنگ نہیں ہے تو اسلامی فائنینسنگ، جی اسلام والے لوگ شاید کہیں کہ جی ہم قرضہ کیسے لیں، تو ان کے لیے اسلامی فائنینسنگ۔ کار کی تمنا پیدا کر دی، مکان کی تمنا پیدا کر دی، فرنیچر کی تمنا پیدا کر دی، اچھے کھانے کی تمنا پیدا کر، تمنائیں بک رہی ہیں نا۔ تو ماشاءاللہ مذہبی طبقے کے پاس تمنا کون سی ہوتی ہے؟ اسلام کی، تو اس کی بھی خرید و فروخت، اور وہ بھی بلک میں ہوتی ہے، ریاستوں اور حکومتوں کے اندر ہوتی ہے، حکومتوں کی تبدیلیوں میں ہوتی ہے۔ آرزوئیں اور تمنائیں، سرمایہ داری نظام بڑا شفاف ہے، اس کو سمجھو۔ خالی آرزوؤں اور تمناؤں سے بات نہیں ہوتی، شعور سے بات ہوتی ہے، فکر سے بات ہوتی ہے، تربیت سے بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، شعوری طور پر حقائق کا ادراک کرنے اور صحیح اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔